السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں اس وقت ہمارے پاس بہار کی سرزمین ارریہ ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت امروہہ میں تشریف فرما ہے۔ ہم انہی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو تشریف آوری ہوئی ہے ابھی، پہلے تو میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہوں گے کہ آپ اپنا تعارف خود اپنی زبان میں کریں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، تعریف تو اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ جی، میں تو ایک ناچیز بندہ ہوں، خادم ہوں، اور آپ نے ہمیں جو ہے کمنٹ کے ذریعے سے یہاں پر بلایا، جی، اور میں آپ کے کمنٹ کو نظر انداز نہ کر کے میں طوفانی سفر کو آپ کے امروہہ تک میں لایا، تاکہ کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ تو میری تعارف کیا ہے؟ میں تو ایک جو ہے نمائندہ ہوں، پرتیندھی ضلع پارشد جوکی ہاٹ پرکھنڈ، ضلع ارریہ، بہار سے۔ تو آپ یہ بتائیے، جب آپ نے اپنے دورے کا، اپنے وزٹ کا جب آپ نے اسٹارٹ کیا، تو آپ کا سفر کہاں کہاں رہا، اور آپ کہاں کہاں گئے، اور کن کن حضرات سے آپ کی ملاقات رہی، اور سفر کے اعتبار سے کیا کیا حالات، کیا کیا دشواریاں اور کیا کیا پریشانیاں پیش آئی، اور اس کے ذریعے سے کچھ بتا دیں آپ۔ دیکھیے، میں تو خالص جیتنے کے بعد پہلی بار ہم دورہ کیے ہیں دلی، یو پی وغیرہ، اور خالص نیت، یعنی کوئی لالچ نہیں، نہ کوئی ہمارا کام، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی ایسی نیت کہ کہیں سے ہمیں کوئی دولت ملے، مگر ایک پیار محبت ہے۔ دوستوں نے یاد کیا، جیسے ہم ہماچل پردیش بھی گئے، سہارنپور بھی گئے، دہرادون بھی گئے، اور اس کے علاوہ باغپت، برود گئے، میرٹھ گئے، اس کے بعد آپ کے یہاں ہے، اور دلی میں 2-4 جگہ گئے بھی ہیں، اور کافی جگہ بھی ہمیں بلا بھی رہے ہیں۔ وقت، حالات، ٹائم دیکھتے ہیں، جیسا بھی ہوگا ہم ملتے رہیں گے۔ نہیں، اصل میں خاص سوال یہ ہے کہ آپ نے جن جن جگہوں کا دورہ کیا، وہاں اگر کسی خاص بڑے بزرگ یا بڑے علماء سے بات چیت ہوئی ہو یا ان سے ملاقات ہوئی ہو، تو ان میں سے کسی کوئی خاص واقعہ کوئی پیش آیا ہو تو وہ ذکر کر سکتے ہیں آپ۔ جی، دیکھیے، دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم صاحب ہیں، حضرت مولانا جی، ابو القاسم نعمانی صاحب، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے دعوت بھی دیا اپنے گاؤں میں آنے کے لیے۔ جیسے بھی بات ہوئی حجرے میں ہوئی، فجر کی نماز کے بعد فوراً ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے مظاہر العلوم سہارنپور کے جو عربی مدرسہ ہے، وہاں محتم صاحب سے ملے، جو سعیدی صاحب ہیں، اور وہاں کے مفتی اعظم صاحب حسیب الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے میرا سورۃ الفاتحہ سنا بھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی، اس کے بعد بولا فجر کی نماز پڑھائیں آپ۔ خیر، الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے کہ ہم نے فجر کی نماز بھی پڑھایا۔ جی، دار قدیم بولتے ہیں شاید، جی جی، اس میں۔ اور مفتی کوثر سبحانی صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، وہ ہمارے جو ہے دعوت کو قبول بھی کیے، وہ آئیں گے۔ اسی طریقے سے رائے پور بھی گئے، مزارات، وہاں کیا کہتے ہیں، قبر اطہر پر بھی گئے، کئی سارے بزرگ اور ہستیوں کے جو ہے قبر اطہر پر بھی گئے، الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے رائے پور سے پھر ہم جو ہے ہماچل پردیش گئے، تعلیم کا جائزہ لیا۔ بہت سارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، بچوں کا تعلیم وغیرہ دیکھا، بہت اطمینان بخش پایا ہر جگہ۔ ماشاءاللہ، میں نے بھی ان سے بات چیت کی ہے، تو میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ ایسے بے باک شخص میں نے اور بھی لوگوں کو دیکھا ہے۔ اتنی کم مدت میں، اتنا کم ٹائم میں فیمس ہونا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مقبولیت کی ایک نشانی ہے، اور حاسدین کے منہ پر تماچا ہے۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ میں نے جب ان سے بات کی تو بات چیت میں ایک بات یہ بھی آئی، ماشاءاللہ انہوں نے قرآن بھی سنایا، اور ان کو نعت وغیرہ پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ نعت بھی ماشاءاللہ اچھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں، اور بولنے کی صلاحیت بہت ہی زبردست ہے۔ اپنی بات کو بے باکی سے، جرأت مندانہ انداز سے رکھتے ہیں، اور باطل کے سامنے
یہ تھر تھراتے اور کپکپاتے اور ڈرتے نہیں ہیں، اپنی بات کو مدلل انداز میں پیش کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو میں آپ یہ بتائیے طوفانی صاحب کہ آپ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں اور آپ کا جو تعلق ہے کسی بڑے نیتا سے تعلق ہے یا کسی جماعت سے یا کسی ایسی پارٹی سے، کیونکہ پارٹیاں تو بہت زیادہ ہیں ہندوستان میں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیے محترم، میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، سچائی تو یہی ہے۔ جی، وقت حالات پہ جس کو ہوا ووٹ دے دیا، مگر میں آج تک کسی پارٹی میں جوائن نہیں ہوں، نہ آج تک ہوں، نہ میری کسی پارٹی سے جوائن ہونے کی کوئی نیت بھی نہیں ہے۔ مجھے وجہ بتائیے، مطلب پارٹیاں تو بہت زیادہ ہیں اور آپ کے پاس راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، آپ جس پارٹی میں چاہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں، آپ جس پارٹی کو چاہیں، مطلب کسی پارٹی کو جوائن نہ کرنے کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کوئی تو کوئی وجہ رہی ہوگی۔ ہاں ریزن ہے۔ دیکھیے 2015 میں ہم نے ودھان سبھا کا چناؤ لڑا جھوکی ہاٹ سے، جی، اور ایک بھارت نرمان پارٹی ہے، اس نے ہم کو ٹکٹ بھی دیا، ہم لڑے بھی، چلیے وہ اسٹارٹنگ تھا میرا۔ اب میں کسی پارٹی میں اس لیے جوائن نہیں ہوتا ہوں کہ دیکھیے پارٹی جو ہے نا یہ ڈھال بنا کر کام کرا لیتے ہیں، جی، اور میں ہوں لوک سبھا اور ودھان سبھا کا چناؤ لڑنے والا انسان ہوں، جی، جی، اور ہم ہیں ایک غریب کمزور گھر سے۔ ہمیں تو پارٹی اپنا ڈھال بنا کر اپنا کام کروا کر پرچار پرسار کروا کر جب ٹکٹ دینے کی باری آئے گی تو وہ کروڑ پتی کو سلام کرتے ہیں، جی، ہم جیسے غریب کو بھول جائیں گے پارٹی۔ اب ہم ودھان سبھا لڑنے کے ہم جو ہے اس میں ہے کہ ہم ودھان سبھا بھی لڑیں گے، لوک سبھا بھی لڑیں گے، انشاءاللہ۔ تو ہم کو جب پارٹی ٹکٹ ہی نہیں دے گی، ہم کو معلوم ہے کہ پارٹیوں کے کیا چال چلن ہوتے ہیں، جس وقت ٹکٹ بانٹنے کے وقت ہوتا ہے وہ ان کی نیت کیسے رد و بدل ہوتا ہے، اسی لیے میں نے معافی چاہا، میں آزاد امیدوار ہی رہوں گا۔ ہاں اگر ایسی کوئی پارٹی اپنی نیت درست کر لے اور انہوں نے جڑ سے اگر مجھے سمجھا ہے تو ہم اس میں جو ہے شامل ہو بھی سکتے ہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ اچھا خیر، ایک پارٹی ایک جماعت جو ہے سیمانچل کے ایریا میں، سیمانچل کی زمین میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے، AIM جو پارٹی ہے، اسد الدین اویسی صاحب کی جو پارٹی ہے، جی جی، یہ جماعت بہت سرگردہ ہے اپنے سیمانچل ایریا میں۔ جی آپ کا اس پارٹی کے تحت جی، کیا وچار ہے، کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں اس پارٹی کے سلسلے میں آپ؟ دیکھیے پارٹی کوئی معنی نہیں ہے دنیا کے اندر، ہمیشہ اس چیز کا ذہن صاف کیجیے، اور میں کھلا سا ویڈیو بناتا ہوں۔ جی، جی، لوگوں کا سیوا کرنا یہ کمال ہے۔ پارٹی تو ایک دوسرے کا دشمن ہے، پارٹی کب ٹھیک ہوگا؟ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے نہیں، چاہے وہ MIM ہو، لالو جی کا ہو، نتیش جی کا ہو، BJP ہو، کانگریس ہو، کوئی بھی ہو۔ تو آج اتنا گھوٹالہ کیوں ہو رہا ہے؟ پارٹی رہنے کے باوجود بھی غریبوں کو دھکا مار کے کیوں بھگایا جاتا ہے؟ میں اس چیز کو نہیں مانتا، یہ پارٹی بڑی چیز ہے، پارٹی بڑی چیز نہیں ہے۔ مصیبت پہ کھڑا اتر جانا وہ پارٹی ہوتا ہے۔ آج تک مصیبت پر کون کھڑا ہوا ہے؟ کون مصیبت میں جو ہے کسی غریب کا ساتھ دیا ہو؟ کون سے پارٹی نے کسی سرکاری افسر کے یہاں کوئی کام پھنسا ہوا ہو وہ کام جلدی کرایا ہو؟ ہمیں بتا دیجئے کہ وہ پارٹی کون سا ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ جی، ہندوستان میں ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو جتنا مالدار ہوتا ہے، مالدار ہوتا جا رہا ہے، اور غریب ہوتا جا رہا ہے، یعنی جو اوپر ہے وہ اوپر جا رہا ہے، جو نیچے اور نیچے جا رہا ہے۔ یعنی کسی پارٹی کو اور کسی جماعت کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی جو غریب طبقہ ہے اس کی مدد کی جائے، اس کی داد رسی کی جائے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی نیت، خیر میں اپنے اکارڈنگ بتا رہا ہوں، خیر اوروں کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے ان کو، مجھے یہ بندہ طوفانی صاحب اپنے نیت کے بڑے خالص مجھے معلوم ہوئے، یعنی نیت کے خالص ہیں، کیونکہ ہمیں دل کا معاملہ تو
اللہ ہی بہتر جانتا، ہمیں تو اتنا علم نہیں دل کے بارے میں، لیکن ہم نے ظاہری اعتبار سے جو دیکھا ہے اس کے اکارڈنگ ہم فیصلہ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص نیت کے اعتبار سے بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ انسان ہے، اور عادت و اخلاق کے اعتبار سے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں یہ ماشاءاللہ. کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امروہہ میں نے جب ان کو میسج کیا فیس بک پر، بغیر اس سے پہلے نہ کبھی ملاقات ہوئی، نہ کبھی فون کال پر بات ہوئی، صرف میسج کے ذریعے سے. اور جب یہ آئے جامع مسجد میں تو بدقسمتی سے کیا ہوا کہ جس نمبر کو میں نے جو نمبر میں نے ان کو دیا تھا وہ نمبر پر انکمنگ کال نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کال بھی نہیں لگ پا رہی تھی. تو یہ پریشان تھے، کافی دیر ان کو ویٹ کرنا پڑا. میں ابھی بھی ان سے اس وقت بھی میں نے کہا تھا، اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں معذرت خواہ ہوں، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی اچھی خاطر تواضع کی جائے، خدمت کی جائے. نہیں ایک بات بتائیں محترم جی، میں کل امروہہ آپ کے کمنٹ کے وجہ سے آیا. جی جی جی. میں اگر دل میں ذرہ برابر بھی کینہ بغض ہوتا، گھمنڈ ہوتا تو میں آپ کے پاس نہیں آتا. اچھا ایک بات بتائیں، میں امروہہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے کوئی دولت دیا یا کرایہ دیا؟ آپ بتائیں، سماج کو بتائیں. نہیں میں نے جو شک کرتے ہیں نہ، میں نے کہا نا آپ سے کہ نیت کے اعتبار سے میں نے بہت ہی خالص پایا ہے. اور آپ نے کتنے ہزار کا کھانا کھلا دیا؟ آپ بتائیے، میں نے کیا چوائس کیا کھانے میں بتائیے. آپ میری بات سنیے، آپ یہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے یہ رب کائنات نے آپ کے مقدر میں لکھ رکھا تھا. نہیں امروہہ کی روٹی، میری بات سنیے، کوالٹی ہوتی ہے نا کھانے کے. جب مہمان آئے ہیں تو اس کو بہت لمبے چوڑے کوالٹی والا کھانا کھلاؤ. تو میں نے آپ نے کل سے آج تک کیا کھلایا، کون سی کوالٹی کھلایا، سماج کو بتائیے. نہیں نارمل کھانا جو ہم کھاتے ہیں ہم نے وہی کھلایا ہے، اور ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں تھی. اور میں نے اپنی طرف سے کہا بھی تھا کہ حضرت آپ بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں. آپ نے ایک دسترخوان پہ مجھے بٹھایا، آپ نے اچھا مال کھایا، میں نے کیا لیا؟ دال. جی جی جی، یہ چیز کو واضح کیجئے. بہت سارے کینہ بوجھ ارریہ ضلع میں بہت جگہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم کسی کو لوٹ لیں، کسی کا کھا لیں، کسی کا پی لیں، اسی طرح طوفانی جی ہوں گے. سن لیجئے، میں دال کھایا ایک دسترخوان پر، یہ اچھا مال کھائے. جی جی، پوچھئے ان سے. ہم نے ان کے لیے اور بھی چیزوں کا، دیگر کھانوں کا انتظام کیا اور بھی چیزوں کا، لیکن انہوں نے بالکل منع کر دیا. انہوں نے کہا بھائی مجھے سادہ کھانا پسند ہے اور میں سادہ کھانا ہی کھاؤں گا. تو ہمارے پاس دال بھی تھی، انہوں نے دال کھائی اور روٹی. اور اچھا، میری مسجد کی کتنی تعمیر کی کام باقی ہے؟ میں نے کسی سے 5 پیسہ مانگا؟ نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں. تو اور مجھ سے زیادہ کوئی انڈیا کے اندر چندہ کر سکتا ہے؟ مجھ سے زیادہ نہیں کر پائے گا، چاہے وہ 50 سال کا پرانا بندہ کیوں نہ ہو. اگر میں اپنی جگہ اتر جاؤں، آپ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ مجھ سے زیادہ پیسے اکٹھا کر لیں گے. مگر نہیں، یہ دلالی چمچا گیری میرے سامنے نہیں. تو ایک بات اور بتائیے آپ کہ میں فیس بک پر آپ کے کمنٹ میں اکثر آپ کی ویڈیوز میں وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں، اور آپ ساری ویڈیوز، اور یہ بتائیے میں اس میں کمنٹ بھی پڑھتا ہوں، لوگوں کے غلط رویے ہیں اور غلط کمنٹس ہیں اور غلط عجیب طرح کے انداز میں بات کرتے ہیں آپ سے. اس کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ مطلب اپنے کمنٹ کے ذریعے سے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، انسان ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ کوئی انسان آگے بڑھتا ہے تو اس سے جلنا، دل میں کینہ رکھنا، حسد رکھنا، جلن کرنا، یہ تو دنیا کی فطرت ہے، انسانوں کی فطرت ہے. جو انسان عقل مند ہے وہ کمنٹ بازی نہیں کرے گا، وہ جلے گا نہیں. کیوں؟ سوچتا عبد الغفور طوفانی کمزور ہے یار، غریب گھر سے یار، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ ان کے پاس کروڑوں روپے ہے، اس کا نام نہیں ہے دنیا میں. ان کا خاندان لمبا چوڑا ہے، اس کا نام نہیں ہے دنیا میں. وہ بہت لمبے چوڑے کھیتی باڑی والے ہیں، جائیداد والے ہیں، اس کا دنیا میں نام نہیں ہے. یہ غریب طوفانی کا نام کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے جلتا ہے میرے بھائی. جی اور بتائیے. میں تو ان سے بات چیت جو ہوئی ہے، مجھے تو اخلاق کے بڑے اعلیٰ اخلاق کے معلوم ہوئے، اور ماشاءاللہ بات چیت کے اعتبار سے اور رہن سہن کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انسان ہے. اچھا ایک بات اور، آپ کی بات معاف کیجیے گا. ہم نیتا ہیں، الیکشن جیتے ہیں، کیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے عیاشی کرنے کا؟ بالکل. بتائیں آپ، کھلا سا بولیں. نہیں بالکل. کیا ہم سگریٹ نہیں پی سکتے ہیں؟ بالکل. نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہماری کون سی عبادت ضائع ہو رہی ہے؟ ہم کو بتائیں. جی نماز کے ساتھ میں نے بے ایمانی کر لی، وہ بتائیں. نہیں، نماز کا تعلق تو خیر ایسا ہے کہ انسان کسی بھی پد پر ہو، کسی بھی مقام پر ہو، نماز تو
मुस्तस्ना है ही नहीं, आप किसी भी कंडीशन में हो, जी। किसी भी सिचुएशन में हो, जी। नमाज तो हर हाल में एक मुसलमान पर पढ़ना ही है, फर्ज है, जी। तो उसको छोड़ने की कोई तो गुंजाइश ही नहीं। गुंजाइश नहीं है। तो मैं अगर नेता होने के बावजूद मैं अपने रब का इबादत कर रहा हूँ, बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, शैतानी नहीं कर रहा हूँ, किसी का लूट नहीं रहा हूँ, तो मैं गलत हो गया मोहतरम? नहीं, ये बताएं आप। ये जो लोग होते हैं, असल में बात क्या है कि पहली बात ये है, अपने यहाँ मैंने देखा है हमारे मुआशरे में कि लोग एक तो आगे बढ़ते नहीं, और दूसरी बात, और जो बढ़ते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, तो उनको रोकते, उनको बढ़ने नहीं देते हैं। और हसद, बुग़्ज़, कीना और इस तरह की चीज़ें हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा खराबियाँ हैं। अच्छा, यूपी का बहुत मशहूर मारूफ है इब्राहिम 420, उसका कॉल आया, ऑफर मिला, काम कीजिए मेरे पास। जी जी। वो 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ऑफर मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना रास्ता खुला हुआ है इंडिया के अंदर, अररिया का 5 पैसा भी अगर मैं नहीं करूँ ना, अपनी मेहनत, अदाकारी, अपनी मेहनत, मजमून निगारी से मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया है, इतना मुझे हुनर दिया है, आप घटिया ना समझें। जी जी जी, और मैं इनका बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ, ये हमारे दयार में तशरीफ़ लाए, सिर्फ एक मैसेज के करने पर फ़ौरन आ गए, तो ये खुश अखलाक की बहुत बड़ी दलील है। भाई जब मैं मेरठ गया, जी, अब सुनते रहिएगा, बहुत सारे दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं। अब मेरठ गया मैं, मौलाना बोले कि मतलब जब बस स्टैंड में उतरे हैं तो तूफानी भाई कॉल कीजिएगा। मैंने कहा नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये आप अभी आपके दिमाग में ये मामला नहीं। मोबाइल के चक्कर में कभी भी सफ़र ना करें, ना कहीं जाएं। हो सकता है आपका चोरी हो जाए मोबाइल, मेरे मोबाइल चोरी हो जाए, तो भाई हम तो भटकते रहें। आप एड्रेस लिखा है, अब मैं झोला पकड़ा, बस स्टैंड से लेकर के जिसके पास जाना, मैं पैदल गया, हिंदू भाई से पूछते पूछते गया, सबने एड्रेस बताया, मगर मैंने कॉल नहीं किया कि आइए मैं बड़ा नेता आया हूँ, मुझे जो है गाड़ी लाइए, 10 आदमी आइए, नखरेबाजी दिखाऊं। बताएं आप, पूछिए। जी जी, इन सब मामलात से बिल्कुल ये दूर रहते हैं। दिखलावा और रियाकारी, ये सब माशाल्लाह इनके अंदर बहुत ही खालिस नीयत के साथ गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, गरीबों की दादरसी करना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं। इसलिए मैं बिहार के और ख़ास तौर से अररिया डिस्ट्रिक्ट के जो उमरा है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, जिनको साहिब माल बनाया है, उनको चाहिए कि इनकी मदद करें, और ये इनके ज़रिए से, ताकि ये अपने ज़रिए से लोगों की मदद करें, गरीब लोगों की मदद करें। और मैं इनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ जो हमारी दावत पर ये आए, इन्होंने लब्बैक कहा, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बहुत खुश और खुर्रम रखे, और ख़ास तौर से तूफ़ानी भाई को, तूफ़ानी भाई की उम्र में खूब बरकत अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके काम में खूब बरकत अता फ़रमाए, इखलास लिल्लाहियत के काम करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए, और लोगों की मदद करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। ठीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।